وَأَمَّا الِاغْتِسَالُ بِهِ فَقَدْ قِيلَ يَجُوزُ عِنْدَهُ اعْتِبَارًا بِالْوُضُوءِ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ فَوْقَهُ وَالنَّبِيذُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ حُلْوًا رَقِيقًا يَسِيلُ عَلَى الْأَعْضَاءِ كَالْمَاءِ وَمَا اشْتَدَّ مِنْهَا صَارَ حَرَامًا لَا يَجُوزُ التَّوَضِّئُ بِهِ وَإِنْ غَيَّرَتْهُ النَّارُ فَمَا دَامَ حُلْوًا فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ۔ نبیذ تمر سے وضو کا بیان چل رہا ہے بھائی۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عرب کا طریقہ تھا، وہ کھجوریں وغیرہ پانی میں ڈال دیتے اور اس سے وہ پانی میں مٹھاس وغیرہ آ جاتی، اس پانی کو وہ کیا کہتے تھے؟ نبیذ۔ اور پھر اس میں نے بتلایا 3 صورتیں ہیں، 3 قسم کی نبیذیں ہو گئیں۔ ایک وہ پانی جس کے اندر کھجوریں ڈالی ہیں لیکن ابھی اس میں مٹھاس نہیں آئی، دوسری صورت کہ پھر اس میں مٹھاس آ گئی یعنی کچھ دیر گزر گئی ہے کھجوریں ڈالے ہوئے، تیسری صورت کہ زیادہ وقت گزر گیا تو اس کے اندر کچھ کڑواہٹ آ گئی اور نشہ بھی آ گیا۔ تو پہلی صورت جس کے اندر صرف جس میں کھجوریں ڈالی ہیں لیکن ابھی مٹھاس بھی نہیں آئی، تو اس صورت میں تو اس پانی سے بالاتفاق وضو جائز ہے۔ اور آخری صورت جس میں نشہ بھی آ گیا، اس میں تو بالاتفاق وضو جائز نہیں۔ البتہ یہ نبیذ جس کے اندر صرف مٹھاس آئی ہے کھجوروں کی، جو دوسرے نمبر پر ہے، اس کے اندر اختلاف ہے اور اس کا ذکر یہاں چل رہا ہے بھائی۔ آپ نے پڑھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نبیذ سے وضو کرنا جائز ہے، لہذا جب یہ نبیذ موجود ہے اور پانی کوئی نہیں تو اسی سے وضو کر لے، تیمم کی ضرورت نہیں۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیمم کرے گا، اس سے وضو کرنے کی اجازت نہیں، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو بھی کرے اس سے اور تیمم بھی کر لے، احتیاطاً دونوں کو جمع کر لے بھائی، دونوں کو۔ اب آگے غسل کی بات آ رہی ہے، یہ تو وضو کا بیان تھا، وہ مسئلہ گزر گیا۔ اب اس سے غسل کرنا جائز ہے یا جائز نہیں بھائی؟ کہتے ہیں وَأَمَّا الِاغْتِسَالُ بِهِ، اور باقی اس نبیذ تمر سے غسل کرنا، فَقَدْ قِيلَ يَجُوزُ عِنْدَهُ، تو تحقیق کہا گیا ہے کہ یہ جائز ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ ان کے نزدیک جیسے وضو جائز تھا اسی طرح غسل بھی جائز ہے، اعتباراً بالوضوء، قیاس کرتے ہوئے وضو پر۔ وضو بھی طہارت ہے، غسل بھی طہارت ہے، تو جب وضو کرنا جائز ہے تو غسل کرنا بھی جائز ہے بھائی۔ وقیل، اور کہا گیا ہے لا یجوز لأنہ فوقہ، کہ غسل کرنا جائز نہیں امام صاحب کے نزدیک، لأنہ فوقہ، کیونکہ یہ غسل جو ہے یہ وضو سے بڑھ کر ہے۔ غسل کیا ہے؟ وضو سے بڑھ کر ہے۔ تو وضو کی جو اجازت دی گئی اور اجازت جو ثابت ہوئی حدیث سے، وہ خلاف القیاس ہے بھائی۔ قیاس تو یہ تقاضا کر رہا تھا کہ اس سے وضو بھی جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن لیلۃ الجن والی حدیث کے اندر ذکر آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ تمر سے وضو فرمایا، چنانچہ یہاں پر وضو کی تو اجازت دے دی گئی خلاف القیاس اس حدیث کی وجہ سے، لیکن غسل تو اس سے بڑھ کر ہے بھائی، غسل تو اس سے بڑھ کر ہے، اس کو وضو پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کسی چیز کے مثل کو اس پر قیاس کیا جاتا ہے، اس سے جو بڑھ کر ہو اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جاتا۔ تو غسل کی اجازت نہیں، کیونکہ وضو کے اندر اس میں جو حدث ہے حدث اصغر ہے، اور غسل کے میں تو کیا ہے؟ حدث اکبر ہے، لہذا غسل کرنا جائز نہیں اس سے، ہاں وضو کرنا جائز ہے بھائی۔ تو یہ حکم خلاف القیاس ہوا، تو یہ اپنے مورد پر بند رہے گا۔ اور جواز صرف کس کے جواز کا ذکر آیا ہے حدیث میں؟ وضو کے، لہذا وضو تو جائز ہوگا اور غسل جائز نہیں بھائی۔
والنبیذ المختلف فیہ ان یکون حلوا رقیقا یسیل علی الاعضاء کالماء۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ کون سی نبیذ ہے جس میں یہ اختلاف ہے، کس قسم، وہ کون سی نبیذ ہے۔ میں نے 3 قسمیں ذکر کر دی اور بتلایا تھا وہ نبیذ مراد ہے جس میں پانی میں کھجوروں کی مٹھاس آ گئی ہے اور نیز وہ پانی پتلا ہو، بہنے والا ہو، تو اس نبیذ کے اندر یہ اختلاف ہے بھائی، وہی صاحب ہدایہ اب بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَالنَّبِيذُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ، اور وہ نبیذ جس میں اختلاف کیا گیا ہے، ان یکون حلوا، کہ وہ کیا ہو، میٹھی ہو، رقیقا، پتلی ہو یعنی گاڑھی نہ ہو، یسیل علی الاعضاء، اور بہتی ہو اعضاء پر، اعضاء پر یعنی پانی کی طرح ہی ہے، البتہ کچھ کھجوروں کی اس میں مٹھاس آ گئی ہے، باقی بالکل پانی کی طرح ہے بھائی۔ اگر زیادہ دیر رکھیں گے وہ تو گاڑھی ہو جائے گی، اور اس صورت میں تو پھر ویسے بھی اس سے وضو کرنا ممکن ہی نہیں رہے گا، وہ تو اعضاء پر کیا بہے گی، چپک جائے گی ساتھ بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا یہ وہ نبیذ مراد ہے جو میٹھی ہو، پتلی ہو اور اعضاء پر بہنے والی ہو، کالماء، کس کی طرح، پانی کی طرح۔ وَمَشْتَدَّ مِنْهَا صَارَ حَرَامًا، اور وہ جو اس میں سے سخت ہو جائے، تیز ہو جائے، وہ حرام ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی بھائی۔ یہ کھجوریں اگر پانی میں ڈالی جائیں تو فوراً ان کی مٹھاس بھی پانی میں نہیں آتی، کافی وقت لگتا ہے، تو کافی وقت گزرے گا، آہستہ آہستہ پانی میں مٹھاس آنا شروع ہو جائے گی، اور پھر زیادہ دیر تک رکھیں گے تو پھر یاد رکھیے اس صورت میں وہ مٹھاس کڑواہٹ میں بدل جائے گی، اور وہ پانی بھی کچھ گاڑھا ہوگا اور نیز تیز ہو جائے گا، تیز ہو جائے گا، نشہ اس میں آ جائے گا بھائی، نشہ آ جائے گا۔ تو یہاں کیا آیا، وَمَشْتَدَّ مِنْهَا، جو اس میں سے سخت ہو جائے، تو اس کا ترجمہ یا یوں کر لیں گاڑی ہو جائے، یا ترجمہ کر لیں تیز ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ تیز ہو جائے بھائی۔ تیز ہونے سے اب کیا مراد ہے بھائی؟ آج کل اس کو سمجھنا آسان ہے بھائی۔ آپ یہ بوتل وغیرہ پیتے ہیں اور یہ خوب ٹھنڈی ہو تو یہ کیا کرتی ہے، زبان کو کاٹتی ہے، محسوس ہوتا ہے یا نہیں بھائی؟ جی، یہ ہے تیز ہونا۔ تو اس طرح کچھ اس میں تیزی آ جاتی ہے، کڑواہٹ اور تیزی کہ یہ منہ کو کچھ کاٹتی ہے، تو دونوں میں سے جو معنی بھی آپ کر لیں بھائی۔ وَمَشْتَدَّ مِنْهَا صَارَ حَرَامًا لَا يَجُوزُ التَّوَضِّئُ بِهِ، اور وہ جو اس میں سے تیز ہو جائے، گاڑھی ہو جائے، وہ حرام ہوگی، لا يجوز التوضی به، اس سے وضو کرنا جائز نہیں۔ وَإِنْ غَيَّرَتْهُ النَّارُ، بھئی یہ تو وہ صورت تھی آگ پر پکائے بغیر ہی خود ہی آہستہ آہستہ کیا ہو گئی، گاڑھی ہو گئی اور تیز ہو گئی۔ وَإِنْ غَيَّرَتْهُ النَّارُ، اور اگر اس کو بدلے آگ بھئی، کھجوریں ڈالی پانی میں اور پھر اس کو آگ پر پکایا بھئی، آگ پر پکایا، تو اس صورت میں پھر پانی میں اس کی مٹھاس جلدی آئے گی بھئی، جیسے ہی آگ پر رکھیں گے چند منٹوں کے اندر مٹھاس بھی آئے گی، اور زیادہ پکائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گی، گاڑھی بھی ہو جائے گی، تیز بھی ہو جائے گی، اور پھر اس میں بھی نشہ آئے گا۔ تو اگر آگ پر پکائی گئی ہو تو پھر اس کے اندر فما دام حلوا، جب تک وہ میٹھی ہے، فہو علی الخلاف، تو وہ اسی اختلاف پر ہے، یعنی اس میں بھی یہی اختلاف ہے جب تک میٹھی ہے۔ وَإِنِ اشْتَدَّ، اور اگر وہ گاڑھی ہو جائے، تیز ہو جائے، فعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ یجوز التوضی به، تو امام صاحب کے نزدیک اس سے وضو کرنا جائز ہے، لأنہ یحل شربہ عندہ، اس لیے کیونکہ ان کے نزدیک اس کا پینا حلال ہے، یعنی اتنی مقدار جس سے نشہ نہ ہو، اتنی مقدار جس سے نشہ نہ ہو، اتنی مقدار پینا امام صاحب کے نزدیک جائز ہے، جبکہ وعند محمد رحمہ اللہ لا يتوضأ به، اسے وضو کرنے والا وضو نہ کرے، لحرمت شربه عندہ، بوجہ اس کے پینے کے حرام ہونے کے ان کے نزدیک اس کا پینا کیا ہے، حرام ہے بھائی، جبکہ امام صاحب کے نزدیک ادنا مقدار جس سے نشہ نہ ہو وہ پینا جائز ہے بھائی، تو ان کے نزدیک اس لیے سے وضو بھی جائز۔ ولا يجوز التوضی بما سواہ من الانبذۃ، انبذہ جمع ہے نبیذ کی،
اور جائز نہیں ہے وضو کرنا اس کے علاوہ جو ہیں نبیذ ہیں بھائی، جریان علی قضیۃ القیاسی، چلتے ہوئے قیاس کے فیصلے پر۔ کس پر چلتے ہوئے؟ قیاس کے فیصلے پر، یعنی قیاس کے طریقے پر چلتے ہوئے باقی نبیذوں سے وضو کرنا جائز نہیں۔ میں نے ابھی ذکر کیا کہ نبیذ سے جو وضو ہے وہ خلاف القیاس لیلۃ الجن کی حدیث سے ثابت ہے، اس لیے اس کو علماء فقہا نے جائز قرار دیا، ورنہ قیاس تو کیا تقاضا کر رہا تھا کہ اس سے وضو جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وضو وہ تو مائع مطلق کے ساتھ جائز ہے، اور اس کو تو یہ تو مائع مطلق ہے ہی نہیں، اس کو تو پانی کوئی نہیں کہتا، بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبیذ۔ چنانچہ حدیث میں بھی آپ نے پڑھا، حضور علیہ السلام نے آ کر پوچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا پانی ہے آپ کے پاس؟ تو وہ جواب میں کیا فرمانے لگے؟ نہیں، یہ نبیذ ہے بھائی۔ دیکھو انہوں نے بھی کیا کیا، اس کو پانی نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ نبیذ کہا، تو معلوم ہو اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ تو اس سے تو وضو جائز ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، وضو تو پانی سے جائز ہے اور چیزوں سے جائز نہیں، لیکن حدیث کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی خلاف القیاس، جبکہ باقی نبیذ ہیں ان کا ذکر تو نہیں ہے، تو لہذا ان میں وہ قیاس کے طریقے پر چلتے ہوئے قیاس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، اور قیاس تو ان سے وضو کو جائز قرار نہیں دیتا، تو ان سے وضو کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ معنی ہے وَلَا يَجُوزُ التَّوَضِّي بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْأَنبِذَةِ، اور جائز نہیں ہے وضو کرنا اس کے علاوہ جو ہیں اور نبیذیں، جَرْيًا عَلَى قَضِيَّةِ الْقِيَاسِ، جَرْيًا چلتے ہوئے، قضیہ کہتے ہیں فیصلے کو، جَرْيًا عَلَى قَضِيَّةِ الْقِيَاسِ قیاس کے فیصلے پر چلتے ہوئے، یعنی قیاس ان میں یہی فیصلہ کرتا ہے کہ ان سے وضو جائز نہیں ہونا چاہیے۔ باب التیمم، وَمَن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَوْ خَارِجُ الْمِصْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ مِيلٌ أَوْ أَكْثَرُ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ۔ تیمم کا باب آیا بھائی۔ تیمم آپ جانتے ہیں کہ مٹی پر دو ضربیں لگا کر ایک ضرب کے ساتھ چہرے کا مسح کرنا اور دوسری ضرب کے ساتھ دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا، یہ تیمم کہلاتا ہے بھائی، تیمم کہلاتا ہے۔ تو یہاں تیمم کے اندر دیکھیے مٹی سے ہی طہارت حاصل ہو رہی ہے، مٹی ہی کو مطہر بنا دیا گیا، اور یاد رکھیے یہ حضور علیہ السلام کی امت کا یہ خاصہ ہے بھائی، اور اس کا سبب جو ہیں وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں بھائی۔ تو تیمم خاصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کا، اس سے پہلے کسی امت میں اس طرح مٹی کو مطہر قرار نہیں دیا گیا بھائی، مطہر قرار نہیں دیا گیا۔ اور یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، صحابہ ہمراہ ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمراہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہار جو تھا وہ گم ہو گیا، تو اب اس کی تلاش میں سارے رک گئے۔ اب جس جگہ پر رکے ہار تلاش کر رہے ہیں، ہار نہیں مل رہا، اور جس جگہ پر رکے ہیں وہاں کہیں قریب پانی موجود نہیں، صحابہ کے پاس پانی بھی، ان کے خود اپنے پاس بھی پانی موجود نہیں، اور اس مقام پر بھی کہیں پانی موجود نہیں ہے۔ تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھیے آپ کی بیٹی کی وجہ سے کتنی تکلیف بن گئی ہے، پانی بھی ہمارے پاس نہیں اور اس علاقے میں بھی کہیں پر پانی نہیں ہے، ان کی وجہ سے ہم سب رکے ہوئے ہیں بھائی۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے غصے میں تشریف لائے بھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر مبارک رکھے ہوئے سو رہے تھے بھائی رات کا وقت، اور حضرت ابوبکر صدیق بڑے غصے میں آئے اور آ کر مجھے غصے ہوئے، اور بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ میرے پہلو پر انہوں نے مجھے مارا بھی، لیکن اس طرح کہ حضور علیہ السلام بیدار نہ ہوں، اور پھر یہاں تک کہ اس تلاش کے اندر صبح ہو گئی اور حضور علیہ السلام بیدار ہوئے،
تو اس وقت پھر آیت تیمم نازل ہوئی بھائی، اور اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ پانی نہ ہو تو کیا کر لو، پاک مٹی سے تیمم کر لو بھائی۔ صحابہ کو یہ خبر ملی تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی بھائی، ہر طرح کی خوشی، اس کا اندازہ ہو سکتا تھا ہر طرح کی نعمت کا، لیکن یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مٹی ہی کو مطہر قرار دے دیا جائے گا بھائی۔ پانی کا تو ان کے ہاں بہت بڑا مسئلہ تھا بھائی، صحرا میں، ریگستان میں رہنے والے لوگ تھے تو پانی کی ضرورت پیش آتی تھی بہت زیادہ، اور پانی کے سلسلے میں بڑی تکالیف ہوتی تھی ان لوگوں کو۔ تو جب یہ خوشخبری، اتنی عظیم خوشخبری آئی کہ مٹی ہی کو مطہر قرار دے دیا گیا، تو صحابہ کی خوشی وہ دیکھنے سے قابل تھی۔ سارے آ رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہہ رہے ہیں کہ اے ابوبکر، آپ کی اولاد بڑی مبارک ہے لوگوں کے لیے۔ بعضوں نے تو یہ آ کر کہا کہ اے ابو بکر کی اولاد، یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بڑی برکتیں آپ کی وجہ سے لوگوں کو ملی ہیں، اللہ نے دی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق، وہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ دیر پہلے بڑے غصے میں گئے تھے اور ڈانٹا تھا، اور تو وہ سارے آ کر مبارکباد دے رہے ہیں، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے اور حضرت عائشہ سے فرمانے لگے، انکی لمبارکہ، بے شک آپ بڑی مبارک خاتون ہیں، بڑی مبارک عورت ہیں بھائی۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے یہ نعمت اس امت کو ملی، مٹی کو ہی مطہر قرار دے دیا گیا بھائی، مٹی کو۔ اور یہ واقعہ 4 ہجری میں پیش آیا، بعض لکھتے ہیں 5 ہجری میں، بعض لکھتے ہیں 6 ہجری کے اندر۔ تو دراصل اختلاف ہے کہ کس غزوے سے واپسی پر یہ واقعہ پیش آیا تھا بھائی، تو اس میں پھر تیمم کا یہ حکم نازل ہوا بھائی، تیمم کا حکم۔ جی اب دیکھیے کتاب پر باب التیمم، یہ تیمم کا باب ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَوْ خَارِجُ الْمِصْرِ، اور وہ شخص جو پانی کو نہ پائے اس حال میں کہ وہ مسافر ہو، او خارج المصر، یا اس حال میں کہ وہ شہر سے باہر ہو بھائی، شہر سے باہر ہو، بینہ و بین المصر میل، اس کے اور شہر کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہو۔ بھئی یہاں متن کے اندر مصر شہر کا ذکر آیا، یاد رکھیے مراد اس سے ہے پانی کی جگہ، پانی کی جگہ مراد ہے کہ پانی کی جگہ سے وہ 1 میل کے فاصلے پر ہو بھئی، تو پھر اس کو مصر کے ساتھ کیوں تعبیر کیا بھئی؟ وجہ اس کی یہ کہ عموماً شہر کے اندر پانی مل جاتا ہے بھئی، تو اس پانی کی جگہ کے بجائے کیا کہہ دیا؟ شہر کا ذکر کر دیا۔ تو جو شخص پانی نہ پائے اور وہ مسافر ہے بھئی، یا مسافر تو نہیں ہے البتہ ویسے شہر سے باہر نکلا ہے اور کچھ دور ہے، اس کے اور شہر کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہے، اور اکثر یا 1 میل سے زیادہ کا فاصلہ ہے، تو یہ تیمم بالصعید، وہ تیمم کر لے کس سے؟ پاک مٹی سے بھئی، مٹی سے تیمم کر لے۔ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے وہ دلیل ذکر کر رہے ہیں، فلم تجدوا ماء، تو تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم کیا کر لو؟ تیمم کر لو پاک مٹی سے، پاک مٹی سے۔ آیت پیچھے کس طرح ہے؟ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور تم لوگ اگر مریض ہو، بیمار ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا کس پر ہو؟ یا سفر پر ہو یعنی مسافر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت سے آئے، او لامستم النساء، یا تم کیا کرو؟ عورتوں سے ملامست کرو، بیویوں سے یعنی صحبت کرو، فلم تجدوا ماء، تو تم پانی کو نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم کیا کر لو؟ پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تو یہ ایک آیت دلیل ہے، اور نیز وقولہ علیہ السلام، اور حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے، التراب طہور المسلم، مٹی جو ہے مسلمان کا طہور ہے، یعنی اس کے لیے مطہر ہے، اس کو پاک کرنے والی ہے، ولو الی 10 حجج، اگرچہ 10 سال تک ہو،
حجج حجتن کی جمع ہے اور سال کو کہتے ہیں. ولو الی 10 حجج، اگرچہ 10 سال تک ہو، ما لم یجد الماء، جب تک پانی نہ پائے بھائی، جب تک وہ پانی نہ پائے بھائی. تو ایک آیت کو بھی دلیل کے طور پر ذکر کیا اور حدیث کو بھی ذکر کر دیا دلیل کے طور پر. تو حدیث میں آ گیا کہ مٹی جو ہے مسلمان کو پاک کرنے والی ہے، اگرچہ 10 سال تک ہی کیوں نہ ہو، اور جب تک اسے پانی نہیں ملتا کیا کرتا رہے؟ مٹی سے تیمم کرتا رہے. والمیل هو المختار فی المقدار، اور میل جو ہے وہ مختار ہے، پسندیدہ ہے، فی المقدار، کس کے اندر؟ مقدار کے اندر، یعنی اس کو اختیار کیا ہے. فقہا نے اسی کی طرف گئے ہیں کہ اعتبار میل کا ہے. میل نماز کے فوت ہو جانے کا خوف، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آگے ذکر آئے گا. امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر نماز کے فوت ہو جانے کا خوف ہو، پانی میل سے کم فاصلے پر ہے، لیکن اگر وقت اتنا تھوڑا رہ گیا ہے، مثلا ظہر کا وقت ختم ہونے والا ہے، پانی میل سے کم فاصلے پر ہے، اور وہ جائے تو جا کر وضو کرے گا تو اس میں نماز کا وقت نکل جائے گا، تو وہ فرماتے ہیں اس صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، بلکہ مختار کیا ہے؟ میل ہے. میل کا اعتبار کم از کم پانی کتنے فاصلے پر ہو؟ 1 میل کے فاصلے پر ہو تو پھر تیمم کی اجازت ہے. اور نماز کے فوت ہو جانے کے خوف کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کیونکہ نماز فوت ہونے والی ہے. کیوں فوت ہونے والی ہے؟ کیونکہ تاخیر ہو گئی، وقت آخری وقت آ گیا اس کا. اور تاخیر خود بخود ہوئی ہے یا اس آدمی نے کی ہے؟ اس آدمی نے کی ہے. تو نماز کے فوت ہو جانے کا خوف، اس کے اندر کوتاہی اس آدمی کی جانب سے آئی ہے، لہذا اس وجہ سے تیمم کی اسے اجازت نہیں ہوگی بھائی. تو اعتبار میل کا ہے، نماز کے فوت ہو جانے کے خوف کا اعتبار نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں والمیل هو المختار فی المقدار، اور میل جو ہے وہی مختار ہے مقدار کے اندر. لأنه يلحقه الحرج بدخول المصر، اس لیے کیونکہ حرج لاحق ہوگا. حرج کا معنی تنگی بھائی، دشواری، مشکل، اس لیے کیونکہ اس کو تنگی پیش آئے گی شہر میں داخل ہونے سے. اچھا بھائی، یہاں میل کا لفظ آیا. میل یاد رکھیے، میل سے شرعی میل مراد ہے. یہ ایک آج کل میل رائج ہے، یہ انگریزی میل ہے، یہ مراد نہیں ہے بلکہ شرعی میل مراد ہے. یہ اوزان شرعیہ کچھ سا کے تحت میں نے آپ کو کچھ اوزان، کچھ پیمانے ذکر کیے تھے بھائی. یہاں میل کا ذکر آیا تو پیمائش کے کچھ پیمانے وہ بھی لکھ لیجئے بھائی. پیمائش کے قدیم پیمانے جلدی جلدی لکھیے بھائی. ترکی نسل کے گھوڑے کی دم کے 6 بال چوڑائی میں رکھے جائیں تو یہ برابر ہے 1 جو کے دانے کی چوڑائی کے. ترکی گھوڑے کی دم کے 6 بال چوڑائی میں رکھے جائیں تو یہ برابر ہے 1 جو کے دانے کے چوڑائی میں. 1 جو کے دانے کی چوڑائی کے برابر ہیں. اور 6 جو کے دانے چوڑائی میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھے جائیں. 6 جو کے دانے چوڑائی میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھے جائیں تو یہ برابر ہوئے 1 اصبع کے. 1 اصبع بھائی، الف صاد با عین، اصبع انگلی. تو یہ برابر 6 جو کے دانے چوڑائی میں رکھیں تو یہ کتنی چوڑائی بن گئی؟ 1 اصبع، 1 انگلی کے برابر چوڑائی یہ ہو گئی بھائی، 1 انگلی کے برابر چوڑائی. اور 24 اصبع ہوں، 24 اصبع تو یہ برابر ہے 1 ذراع کے.
جی اسبوع کسے کہتے ہیں؟ میں نے ابھی بتایا پیمائش میں. یہ پوچھ رہے ہیں بھائی چوڑائی میں اسبوع ہوں یا لمبائی میں. جی ابھی بتایا 6 جو کے دانے چوڑائی میں رکھو تو کتنا بنے گا؟ 1 اسبوع. یہ وہ پیمانے کا نام، پیمائش کا نام ہے، اور یہ انگلی کی چوڑائی کی بات ہو رہی ہے بھائی، لمبائی کی بات نہیں. تو 24 اسبوع چوڑائی میں ہوں تو یہ کتنا بنے گا؟ 1 ذراع. 1 ذراع. ذراع زال را الف عین ذراع. بھائی یہ آپ ہاتھ دیکھیں اپنے سامنے، ہاتھ دیکھیں، یہ 4 انگلیاں، یہ جو چوڑائی ہے ان 4 انگلیوں کی، یہ جی 24 میں یہ کتنے ہوں گی؟ 6 مرتبہ. تو یہ ہاتھ، یہ مٹھی بند کریں اور اس طرح مٹھی کو کھڑا کریں، اس کے اوپر دوسری مٹھی رکھیں، پھر تیسری، چوتھی، 6 مٹھی جو بنے گی یہ 1 ذراع بن جائے گا. کیا بن جائے گا بھائی؟ ہر مٹھی میں کتنی انگلیاں چوڑائی میں؟ 4 ہیں، تو 6 مٹھی کتنے بن جائیں گی؟ 24. 1 ذراع کے برابر یہ بن جائیں گی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی یہ ہے 1 ذراع. بھائی یہ قدیم پیمانے بیان ہو رہے ہیں بھائی. اور 4 ذراع ہوں، 4 ذراع ہوں تو یہ بنتا ہے 1 باع. 1 باع، با الف عین باع. 4 ذراع ہو تو یہ کتنا بنتا ہے؟ 1 باع. اور 1000 باع ہوں تو یہ بنتا ہے 1 میل شرعی. 1000 باع ہوں تو یہ بنے گا 1 میل شرعی. اور 3 میل شرعی ہوں تو یہ بنے گا 1 فرسخ. 3 میل شرعی ہوں تو یہ بنے گا 1 فرسخ. فا را سین خا فرسخ. اور 4 فرسخ ہوں، 4 فرسخ ہوں تو یہ بنے گا 1 برید. 1 برید، با را یا دال برید. 1 برید. بھائی اچھا آج کل کیا رائج ہیں؟ آج کل انگریزی گز جو ہیں ان کے حساب سے یاد رکھیے 1 میل شرعی کتنے کے برابر ہوا؟ 1000 باع کے. 1000 باع کے. اور 1 باع میں کتنے ذراع ہوتے ہیں؟ 4. تو 1000 باع کتنے ذراع کے برابر ہوئے؟ 1000 باع. اس کے ذراع بناؤ ذرا. 1 باع میں کتنے ہیں؟ 4 ذراع. تو 1000 باع میں کتنے ہوں گے؟ 4000 ذراع. معلوم ہو شرعی میل کتنے کے برابر؟ 4000 ذراع کے. اور 1 ذراع کتنا ہوتا ہے؟ 24 اسبوع. فٹوں کے حساب سے بتائیں، پہلے میں بتلا چکا ہوں. 1.5 فٹ. 1 ذراع کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 فٹ ہوتا ہے. تو 4000 ذراع ہیں. 4000 شرعی گز ہوئے 1 میل. اور آج کل کا جو رائج گز ہے وہ کتنا ہے؟ انگریزی گز جو ہے وہ 3 فٹ کا ہے. تو اس میں کتنے ذراع آئے؟ 1 گز میں 2 ذراع. تو 4000 ذراع کتنے انگریزی گزوں کے برابر ہوئے؟ 2000. تو 2000 انگریزی گز ہوں تو یہ بنتا ہے 1 میل شرعی. بھائی 2000 انگریزی گز. انگریزی گز جی لکھ لیجئے بھائی. 2000 انگریزی گز. 2000 انگریزی گز یہ برابر ہیں 1 میل شرعی کے. 1 میل شرعی کے. اور یہ جو انگریزی میل ہوتا ہے یاد رکھیے انگریزی میل شرعی میل سے چھوٹا ہوتا ہے. انگریزی میل برابر ہے
1760 गज अंग्रेजी गज। अंग्रेजी मील बराबर है 1760 अंग्रेजी गज भाई। और आजकल मीटर राइज हैं भाई, गज भी अब ऐसा ऐसा यहां मतरूक हो रहा है। क्या राइज है? मीटर। और मीटर आपने पढ़ा है, मीटर गज से तकरीबन 3 इंच ज्यादा होता है, 3 इंच। तो लिहाजा मील कितना था? 1760, तो 1760, तो इसके अगर मीटर बनाएं, मीटर ये बनते हैं 1609, लिखें भाई 1609.344 मीटर। 1609.344 मीटर। ये एक अंग्रेजी मील की मिकदार बयान हो रही है। गज कितने थे अंग्रेजी मील में? गज कितने थे अंग्रेजी गज? 1760। देखो गज हैं 1760, और मीटरों में कोई पूछे अंग्रेजी मील जो होता है वो कितने? 1609.344 मीटर भाई। और किलोमीटर भाई, किलोमीटरों के अंदर भाई, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर हो तो 1 किलोमीटर बनता है। और 1 मील कितने के बराबर है? मीटरों में 1 मील 1609.344। मालूम हुआ 1 मील 1.5 किलोमीटर से भी जायद होता है, 1.5 किलोमीटर से भी जायद होता है भाई, जायद होता है। और एक और फासिला भी आप पढ़ते रहते हैं जिसे फरलांग कहते हैं, आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। ये भी पैमाना है। 1 फरलांग बराबर है 230 गज के। 1 फरलांग बराबर है 230 गज के। लिख लिया भाई जी। अब इस 1-2 बातें इन्हीं में और भी समझ लें, लिखने की जरूरत नहीं है भाई। देखिए अंग्रेजी गजों के हिसाब से शरई मील कितना है? शरई मील 2000 गजों के बराबर। और अंग्रेजी मील कितना? 1760 गज के बराबर। तो शरई मील 2000 गज, अंग्रेजी मील 1760। मालूम हो शरई मील बड़ा है। कितना बड़ा है? अंग्रेजी मील से शरई मील कितना बड़ा है? 240 गज। 200 और 240 गज। अब इसके जरा फरलांग बनाओ। 230 गज हो तो 1 फरलांग। मालूम हुआ शरई मील अंग्रेजी मील से 1 फरलांग 10 गज बड़ा है। कितना बड़ा है? 1 फरलांग 10 गज। सूरज समझ में आ गई भाई? अच्छा, ये कदीम पैमाने थे भाई। आपने पढ़ा 6 बाल हो तुर्की घोड़े की दुम के, ये खास नस्ल के घोड़े, इनका एतबार मालूम हो, इनकी दुम के बाल जो हैं वो कोई खास मोटे वगैरह होंगे, उनको चौड़ाई में रखा जाता तो इसकी पैमाइश जो होती ये कितने के बराबर बनती? 1 जौ के दाने के बराबर। ये छोटा पैमाना था पैमाइश का। फिर इससे बड़ा पैमाना क्या था? 6 जौ के दाने चौड़ाई में रखे जाए तो कितना बनता है? 1 असबुअ। ये उससे बड़ा पैमाना भाई। फिर उससे बड़ा पैमाना ज़िरा आया 24 असबुअ भाई, 24 असबुअ के बराबर ये 1 ज़िरा बन गया। और फिर उससे बड़ा पैमाना क्या आया? बा आया। 4 ज़िरा हो तो 1 बा बनता है। क्या बनता है? 1 बा भाई। ये आप अपने दोनों हाथ अपने दोनों जानिब कंधे के बराबर सीधे रखकर अगर फैला दें, बिल्कुल सीधा, दायां हाथ दाईं तरफ बिल्कुल सीधा फैला दिया, बायां हाथ बिल्कुल बाएं तरफ सीधा करके फैला दिया, एक दूसरे से दूर करते हुए। अब दाएं हाथ की जो उंगली के सिरे हैं वहां से लेकर बाएं हाथ की उंगली के सिरे तक ये जो
بیچ میں فاصلہ بن گیا، یہ ہے 1 باع۔ یہ کتنا ہے؟ دونوں طرف ہاتھوں کو پھیلا دیا سیدھا کر کے، تو ایک ہاتھ کی انگلی کے سروں سے لے کر دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے سرے تک یہ پیمائش کتنی ہے؟ 1 باع کی۔ اور 1 باع کتنے کے برابر ہے؟ آپ نے پڑھا ابھی 4 ذراع کے برابر۔ یہ کتنے کے برابر ہے؟ آپ کر بھی سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ 4 ذراع ہے یا نہیں، صرف کوہنی سے اپنے ہاتھوں کو موڑیں۔ اسی حالت میں کوہنی سے موڑیں گے، آپ دیکھیں گے انگلیوں کے سرے آپس میں مل گئے۔ بھائی دیکھا، یہ کوہنی سے لے کر انگلی کے سرے تک کتنا تھا؟ 1 ذراع۔ اور اب آپ نے ہاتھوں کو موڑا تو انگلیوں کے سرے آپس میں مل جائیں گے۔ معلوم ہوا یہ کل فاصلہ کتنا ہے درمیان میں؟ 4 ذراع، یعنی 1 باع ہے۔ بھائی باع پیمانے اچھی طرح سمجھ میں آ گئے بھائی؟ تو شرعی میل بڑا ہوتا ہے بھائی، اور یہاں اس کا ذکر ہے بھائی۔ کہتے ہیں والمیل هو المختار فی المقدار، اور میل جو ہے وہ مختار ہے مقدار کے اندر، لأنه يلحقه الحرج بدخول المصر، اس لیے کیونکہ اس شخص کو جو ہے حرج لاحق ہوگا شہر میں داخل ہونے سے، دشواری ہوگی، تنگی ہوگی۔ بھائی ایک شخص ایک شہر سے 1 میل کے فاصلے پر ہے، یعنی 2000 گز کے فاصلے پر، 2000 گز۔ بھائی ذرا کلومیٹر بنائیں، ایک شرعی میل کے کلومیٹر بنائیں بھائی۔ آج کل کلومیٹر ہے نا، کلومیٹروں میں آپ کو اور بات واضح سمجھ میں آئے گی۔ یہ بنے گا کوئی 1.25 کلومیٹر سے تھوڑا سا زیادہ۔ بھائی انگریزی میل تو 1.5 کلومیٹر سے تھوڑا سا اوپر تھا، اور شرعی میل وہ 1.25 کلومیٹر سے تھوڑا سا زیادہ بنے گا۔ کتنا؟ تو ایک آدمی شہر سے 1.25 کلومیٹر فاصلے پر ہے، اب نماز کا وقت ہو گیا۔ اب اگر اسے یہ حکم دیا جائے کہ نہیں بھائی آپ کو جانا پڑے گا، یعنی پانی کی بات ہو رہی ہے، شہر سے کیا مراد ہے؟ پانی کی جگہ۔ تو اب اگر اسے یہ کہا جائے کہ وہ 1 میل کے فاصلے پر پانی موجود ہے، یعنی 1.25 کلومیٹر، آپ کو جانا پڑے گا اور وہاں جا کر وضو کرنا پڑے گا، تو دشواری اور تنگی میں وہ پڑ جائے گا یا نہیں پڑ جائے گا؟ بھائی وہ تو سخت تنگی کے اندر پڑ جائے گا کہ اتنی دور جانا اور پھر واپس آنا ہے، یہیں پر تو دگنا فاصلہ ہو جائے گا۔ اور شریعت کے اندر تو تنگی نہیں ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ بھائی اللہ نے دین کے اندر تم پر کوئی حرج نہیں رکھا، کوئی تنگی اور دشواری نہیں رکھی، تو یہاں پر لہذا اب اس کو تیمم کی اجازت ہوگی بھائی۔ یہ معنی ہے لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ الْحَرَجُ بِدُخُولِ الْمِصْرِ، اس لیے کیونکہ اس کو حرج لاحق ہوگا، حرج پیش آئے گا، یا یوں کہیں تنگی پیش آئے گی شہر میں داخل ہونے سے۔ وَالْمَاءُ مَعْدُومٌ حَقِيقَةً، اور پانی حقیقتاً معدوم ہے، پانی ہے اس وقت اس کے پاس نہیں، تو شہر جانے کا اگر حکم دیا جائے تو تنگی پیش آئے گی، اور شریعت میں تو تنگی نہیں، اور پانی اس وقت ہے نہیں، معدوم ہے حقیقتاً، اور جب پانی معدوم ہو حقیقتاً تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ تیمم کیا جاتا ہے، لہذا یہ شخص بھی کیا کر لے؟ تیمم کر لے۔ دلیل سمجھ میں آئی بھائی؟ والمعتبر المسافۃ دون خوف الفوت، اور معتبر جو ہے جس کا اعتبار کیا گیا وہ مسافت ہے، نہ کہ نماز کے فوت ہو جانے کا خوف۔ نماز کے فوت ہو جانے کے خوف کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ کس چیز کا اعتبار ہے؟ مسافت۔ معلوم ہو 1 میل سے کوئی پانی کے قریب ہے، 1 میل سے کم فاصلے پر ہے، تو کیا اس کے لیے تیمم کی اجازت ہوگی؟ تیمم کی اجازت نہیں۔ اگرچہ وقت تھوڑا سا رہ گیا، 20 منٹ رہ گئے، اتنی دیر میں تو وہ بمشکل پانی تک پہنچے گا ہی، تو نماز کا وقت ہی گزر جائے گا، لیکن اس کے باوجود اس نماز کے فوت ہو جانے کے خوف کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا وجہ میں نے ذکر کی؟ کیونکہ اس میں کوتاہی اس شخص کی طرف سے آئی ہے، اس نے کوتاہی کی اور نماز کو اتنا مؤخر کیا بھائی، یہی بیان کر رہے ہیں۔ لِأَنَّ التَّفْرِيطَ يَأْتِي مِنْ قِبَلِهِ، اس لیے کیونکہ کوتاہی جو ہے وہ اس شخص کی جانب سے آئی ہے۔ تفریط کہتے ہیں
حد سے کمی کرنا کسی چیز میں، افراد کہتے ہیں حد سے زیادتی کرنا، اور تفرید کہتے ہیں حد سے کم۔ تو یہاں پر جو کمی آئی ہے یعنی کوتاہی آئی ہے یہ شخص کی جانب سے آئی ہے، اس کا قصور ہے، لہذا اس کو تیمم کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ جائے اور جا کر وضو کرے اور پھر اس کے ساتھ نماز پڑھے بھائی۔ وَلَوْ كَانَ يَجِدُ الْمَاءَ إِلَّا أَنَّهُ مَرِيضٌ فَخَافَ إِنِ اسْتَعْمَلَ اشْتَدَّ مَرَضُهُ يَتَيَمَّمُ، اور اگر وہ پانی کو تو پاتا ہے إِلَّا أَنَّهُ مَرِيضٌ، مگر وہ شخص جو ہے وہ مریض ہے، فَخَافَ تو اسے یہ خوف ہے إِنِ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ کہ اگر اس نے پانی کو استعمال کیا، اشتد مرضه تو اس کا مرض شدید ہو جائے گا، سخت ہو جائے گا، یتیمم تو یہ شخص کیا کر لے؟ تیمم کر لے، یعنی مرض کے بڑھنے کا خوف ہو تب بھی اجازت ہے، وہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ لما تلونا، اس آیت کی وجہ سے جو ہم نے تلاوت کی بھئی، اس آیت کی وجہ سے جو ہم نے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، اس آیت کی وجہ سے، کیونکہ اسی آیت کے اندر کیا آ رہا ہے شروع میں وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو، تو دیکھو مریض ہونے کا ذکر آیا، بیماری کا۔ وَلِأَنَّ الضَّرَرَ فِي زِيَادَةِ الْمَرَضِ فَوْقَ الضَّرَرِ فِي زِيَادَةِ ثَمَنِ الْمَاءِ، بھئی فقہا فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اس کے پاس پانی نہیں ہے اور نماز کا وقت آ گیا تو اس کو پانی تلاش کرنا چاہیے، لیکن اگر مثلا اسے پتا ہے یہاں کہیں قریب پانی نہیں ملے گا، البتہ کچھ لوگوں کے پاس پانی موجود ہے تو اسے چاہیے کہ ان سے مانگے پانی کو، اگر وہ دے دیں تو ٹھیک، اگر نہیں دیتے تو پھر اس کے پاس اگر پیسے ہیں تو اس کو وہ پانی اس سے خریدنا چاہیے بھائی، اگر اتنے پیسے ہیں ضرورت کے بقدر کے اور راستے کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے، اس کو پانی خریدنا چاہیے اور پھر اس سے وضو کرنا چاہیے، لیکن اس میں پانی خریدنا تب اس پر ضروری ہے جبکہ وہ ثمن مثل کے ساتھ پانی اس کو بیچے، یعنی جتنی اس پانی کی قیمت ہوتی ہے اتنی ہی قیمت وہ بھی مانگیں۔ مثلا اس کو جو وضو کے لیے جتنے پانی کی ضرورت ہے فرض کریں اس کی قیمت ہونی چاہیے 10 روپے یا یوں کہ چلے 20 روپے، کتنی قیمت ہے عام اس پانی کی؟ اس علاقے میں 20 روپے کا اتنا پانی مل جاتا ہے اگر کوئی خریدے بھی کہیں پر، تو 20 روپے اس کی قیمت ہے، تو اگر وہ 20 میں دے رہے ہیں تو اس کو اور پیسے ہیں اس کے پاس اتنے تو اس کو خریدے اور اس سے وضو کرے، لیکن اگر وہ پانی ان سے مانگتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم اتنا پانی 50 کا دیں گے آپ کو، تو دیکھو ثمن مثل سے زائد مانگ رہے ہیں، تو اس صورت میں اس پر وہ پانی خریدنا واجب نہیں ہے بھائی، واجب نہیں، کیوں؟ کیونکہ اگر پانی خریدے گا تو اس کا نقصان ہوگا، اس کے پیسے ضائع ہوں گے بھائی، تو شریعت نے اس صورت میں پھر اس کو تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ تو دیکھو ثمن کی زیادتی کی وجہ سے پیسوں کا نقصان ہو رہا تھا، جب پیسوں کے نقصان کی صورت میں شریعت نے تیمم کی اجازت دی ہے تو مرض بڑھنے کی وجہ سے جو نقصان ہے وہ تو ان پیسوں کے نقصان سے بڑھ کر ہے، تو اس مرض کے نقصان کی صورت میں بطریق اولا کیا ہے؟ تیمم کی اجازت۔ ایک نقصان آ رہا ہے مرض کی وجہ سے، مرض بڑھ رہا ہے، تکلیف بڑھ رہی ہے، اور دوسری طرف نقصان کیا ہے؟ پیسوں کے ضائع ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہے اور تکلیف ہے، تو کون سی تکلیف زیادہ ہے، مرض کے بڑھنے کی یا پیسوں کے ضائع ہونے کی؟ جی مرض کے بڑھنے کی تکلیف زیادہ ہے، لہذا کیا کرے؟ جب پیسوں کی صورت میں تیمم کی اجازت ہے تو مرض کی صورت بڑھنے کی صورت میں بطریق اولا تیمم کی اجازت ہوگی۔ یہ دلیل صاحب ہدایہ ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَلِأَنَّ الضَّرَرَ فِي زِيَادَةِ الْمَرَضِ فَوْقَ الضَّرَرِ فِي زِيَادَةِ ثَمَنِ الْمَاءِ، اس لیے کیونکہ وہ نقصان جو ہے فی زیادت المرض جو کس میں ہے؟ جو مرض کی زیادتی میں ہے، اس لیے کیونکہ وہ نقصان جو یا یوں ترجمہ کریں، اس لیے کیونکہ مرض کی زیادتی کی صورت میں جو نقصان ہے
وہ فوق الضرر فی زیادت الثمن المائی، وہ پانی کی ثمن کی زیادتی کی صورت میں جو نقصان ہے اس سے بڑھ کر ہے۔ مرض کی زیادتی کا نقصان پانی کے ثمن کی زیادتی کے نقصان سے بڑھ کر ہے بھائی۔ وَذَلِكَ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ فَهَذَا أَوْلَى، اور وہ نقصان جو تھا سب پانی کے ثمن کی زیادتی والا، وہ تو تیمم کو جائز کر دیتا ہے، مباح کر دیتا ہے۔ فَهَذَا أَوْلَى، تو یہ جو اس سے زیادہ ضرر ہے یعنی مرض کی زیادتی والا ضرر، یہ بطریق اولا کیا کرے گا؟ تیمم کو مباح کر دے گا، اس کو جائز کر دے گا۔ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَن يَشْتَدَّ مَرَضُهُ بِالتَّحَرُّكِ أَوْ بِالِاسْتِعْمَالِ، اور کوئی فرق نہیں ہے کہ مرض بڑھتا ہو حرکت کرنے کی وجہ سے یا استعمال کی وجہ سے، یعنی پانی کے استعمال کی وجہ سے۔ بھائی دیکھیے مسئلہ یہ ذکر ہوا کہ اگر وضو کرنے سے مرض کے بڑھنے کا خوف ہے تو کیا کر سکتا ہے انسان؟ تیمم کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر دو صورتیں ہیں، ہو سکتا ہے مرض بڑھنے کا خوف کیوں ہے؟ پانی استعمال کرنے کی وجہ سے۔ پانی استعمال کرے گا تو وہ مرض ایسا ہے کہ اس کے اندر پانی استعمال کیا جائے تو وہ مرض بڑھتا ہے، یا پانی کے استعمال کی وجہ سے مرض بڑھنے کا خوف نہیں بلکہ وضو کے لیے اس کو اٹھ کر بیٹھنا پڑے گا اور پھر وضو کرنا پڑے گا تو کثیر حرکت کرنا پڑے گی، اس کثیر حرکت کی وجہ سے مرض بڑھنے کا خطرہ ہے۔ اس کثیر پانی کی وجہ سے مرض بڑھنے کا خطرہ نہیں بلکہ کثیر، تو کس کا اعتبار ہے؟ پانی کے استعمال کی وجہ سے جو مرض بڑھ رہا ہے یا حرکت کی وجہ سے جو مرض بڑھ رہا ہے، کس کا اعتبار ہے؟ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں دونوں برابر ہیں، چاہے صرف حرکت کی وجہ سے مرض بڑھنے کا خوف ہو تب بھی تیمم کی اجازت، اور اگر پانی کے استعمال کی وجہ سے مرض بڑھنے کے خوف ہے تو بھی کیا ہے؟ تیمم کی اجازت ہے۔ تو کہتے ہیں وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَن يَشْتَدَّ مَرَضُهُ بِالتَّحَرُّكِ أَوْ بِالِاسْتِعْمَالِ، اور کوئی فرق نہیں ہے اس کے درمیان کہ مرض بڑھتا ہو، سخت ہوتا ہے حرکت کرنے کی وجہ سے، أَوْ بِالِاسْتِعْمَالِ أي بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، یا پانی کے استعمال کرنے کی وجہ سے۔ وَاعْتَبَرَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ خَوْفَ التَّلَفِ، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے تلف ہو جانے کے خوف کا اعتبار کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مرض کے بڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ اعتبار ہے تلف ہو جانے کا۔ تلف یعنی ہلاک ہو جانا۔ ایک آدمی ہے وہ بیمار ہے، اس کو خوف ہے اگر میں پانی استعمال کروں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، یا میرا عضو تلف ہو جائے گا، ہاتھ یا پاؤں شل ہو جائیں گے۔ بھائی تو جان جانے کا خوف ہے یا عضو کے تلف ہو جانے کا خوف ہے، تو پھر اس صورت میں اس مریض کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو وَاعْتَبَرَ الشَّافِعِيُّ رحمہ اللہ خَوْفَ التَّلَفِ، اور اعتبار کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے تلف ہو جانے کے خوف کا، وَهُوَ مَرْدُودٌ بِظَاهِرِ النَّصِّ، اور یہ اعتبار جو ہے یہ ظاہر نص سے مردود ہے، رد ہو جاتا ہے، رد کیا گیا ہے، ظاہر نص ہی سے یہ رد ہو جاتا ہے، کیونکہ آیت کے اندر کیا آیا ہے بھائی؟ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم کیا ہو؟ مریض ہو۔ معلوم ہوا مریض ہو تو کیا کر سکتا ہے؟ تیمم۔ اس میں جان جانے یا عضو کے تلف ہو جانے کی کوئی قید ذکر نہیں ہے، تو لہذا ظاہر نص سے ہی یہ اعتبار رد ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ معنی ہے وہ مردود بظاہر النص، اور یہ جو تلف ہو جانے کے خوف کا اعتبار ہے یہ مردود ہے ظاہر نص سے ہی۔ وَلَوْ خَافَ الْجُنُوبُ إِنِ اغْتَسَلَ أَن يَقْتُلَهُ الْبَرْدُ أَوْ يُمَرِّضَهُ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ، اور اگر خوف ہوا جنبی کو، یعنی جنابت کی حالت، جنوب جو شخص جنابت کی حالت میں ہے حدث اکبر میں،
کہ اگر خوف ہوا جنابت والے کو انی غتسل کہ اگر اس نے غسل کیا ان یقتلہ البرد تو سردی جو ہے اس کو مار ڈالے گی، او یمرضہ یا اس کو مریض بنا بیمار کر دے گی، یتیمم بالصعید تو وہ تیمم کر لے مٹی سے۔ کیا مسئلہ بیان ہوا کہ ایک شخص جنابت کی حالت میں ہے اور کسی ایسے علاقے میں ہے جہاں شدید سردی ہے، اب پانی تو موجود ہے اور وہ اس کے استعمال پر قادر بھی ہے، لیکن اس کو یہ خوف ہے کہ اگر میں اس پانی سے وضو کروں گا تو سردی کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤں گا، اتنی شدید سردی ہے، ہلاک ہو جاؤں گا۔ یا ہلاک ہو جانے کا تو خوف نہیں، بیمار پڑ جانے کا خوف ہے کہ یقیناً میں اس سے بیمار پڑ جاؤں گا، تو اس صورت میں بھی تیمم کرنے کی اس کے لیے اجازت ہے بھائی، اجازت ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ ایسی جگہ پر ہے انسان جہاں کوئی پانی گرم کرنے کی بھی صورت نہیں اور کوئی رضائی وغیرہ سردی کو دور کرنے کی بھی صورت نہیں، تو پھر اس صورت میں اگر اسے بیمار ہو جانے کا بھی خوف ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ وَهَذَا إِذَا كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ لِمَا بَيَّنَّا اور یہ اس وقت ہے جبکہ وہ شہر سے باہر ہو، لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کی، اس وجہ سے جو ہم نے بیان کی۔ کیا بیان کی بھائی؟ جو ہم نے پیچھے وجہ ذکر کی وہ کیا کہ اس صورت میں اس کو نقصان ہو رہا ہے بھائی، نقصان ہو رہا ہے۔ سمن کی زیادتی کی صورت میں جو نقصان تھا وہ کم درجے کا ہے اور بیماری کی صورت میں جو نقصان ہے وہ زیادہ۔ تو جو سمن کی زیادتی کے نقصان کی صورت میں تیمم کرنے کی اجازت ہے تو بیماری کے نقصان کی صورت میں بطریق اولا تیمم کی اجازت۔ تو یہاں پر بھی اس کو خوف ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا تو یہ ضرر ہے اور اس ضرر کی صورت میں اسے تیمم کی اجازت ہوگی، اور اگر ہلاکت کا خوف ہے یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، جو جب ادنا نقصان کی صورت میں تیمم کی اجازت ہے تو زیادہ نقصان کی صورت میں بطریق اولا تیمم کی اجازت ہوگی۔ وَلَوْ كَانَ فِي الْمِصْرِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ خِلَافًا لَهُمَا اور اگر وہ شہر میں ہوا تو بھی اسی طرح ہے امام صاحب کے نزدیک۔ ایک آدمی شہر کے اندر ہے لیکن اس علاقے میں شدید سردی پڑتی ہے، اب اس شہر کے اندر اس کے پاس پانی، گرم پانی بھی نہیں ہے، وہ جنابت کی حالت میں ہے اور کوئی سردی دور کرنے والی چیز بھی نہیں اس کے پاس، اسے خوف ہے اگر میں غسل کروں گا تو پھر یا تو ہلاک ہو جاؤں گا یا بیمار ہو جاؤں گا، تو اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں چاہے شہر کے اندر ہی کیوں نہ یہ حالت پیش آ جائے، شہر کے اندر یہ حالت پیش آئے تو بھی وہ معتبر ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا اور لہذا وہ کیا کر سکتا ہے؟ تیمم کر۔ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، شہر کے اندر اس حالت کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کیونکہ شہر کے اندر سردی کو دور کرنے والی چیزیں مل جاتی ہیں یا پانی کو گرم کرنے والی چیزیں مل جائیں گی، تو شہر کے اندر ایسی صورت نہایت نادر ہے، بہت ہی کم ایسا ہو سکتا ہے کہ شہر میں ایسی صورت پیش آ جائے، اور جو بہت ہی کم ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا، لہذا اس کا بھی یہاں پر کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، شہر میں اس کی گنجائش نہیں، اجازت نہیں ہوگی بھائی، ورنہ تو لوگ پھر حیلے بہانے کریں گے اور اس طرح تیمم کر لیا کریں گے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو شہر میں اس کا اعتبار ہی نہیں، جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، شہر میں ایک آدمی کو چاہے نادر ہے لیکن پیش آ سکتی ہے یا نہیں؟ جب پیش آ گئی تو پھر حقیقتاً وہ پانی کے استعمال سے عاجز ہوا، اور جب پانی کے استعمال سے حقیقتاً عاجز ہے تو شریعت کا حکم متوجہ ہوگا کہ کیا کر لو؟ مٹی سے تیمم کر لو، تو اس کو بھی تیمم کرنے کی اجازت ہوگی چاہے شہر ہی میں کیوں نہ ہو۔ تو کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ فِي الْمِصْرِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور اگر وہ شہر میں ہوا تو بھی اسی طرح ہے مسئلہ امام صاحب کے نزدیک، خلافا لہما بخلاف صاحبین کے، ہما یقولان ان تحقق هذه الحالة نادر في المصر فلا يعتبر
صاحبین فرماتے ہیں کہ اس قسم کی حالت کا ثابت ہونا نادر ہے شہر میں، فلا یعتبر، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُ، اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان العجز ثابت حقیقتاً، کہ عجز کیا ہے، چاہے نادر پیش آئے لیکن حقیقتاً عجز ثابت ہے یا نہیں، حقیقتاً عجز ثابت ہے۔ فلا بد من اعتبارہ، لہذا اس کا اعتبار کرنا ضروری ہے۔ بھائی جی بھائی یہ پوچھ رہے ہیں فتویٰ کس قول پر ہے؟ صاحبین فرما رہے ہیں گنجائش نہیں، شہر میں نہیں کر سکتا، اور امام صاحب فرما رہے ہیں کہ شہر میں بھی ایسی حالت پیش آ جائے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ میں نے گزشتہ اسباق میں بھی غالباً میں نے ذکر کیا تھا کہ صاحب ہدایہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ اقوال ذکر کرتے ہیں تو جو قوی قول ہوتا ہے اس کو مقدم کرتے ہیں، اس کو پہلے ذکر کرتے ہیں، اور جب دلائل ذکر کرتے ہیں تو جو مذہب ان کے نزدیک راجح ہوتا ہے اس کے دلائل آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ جو مذہب کیا ہوتا ہے، راجح ہوتا ہے، اس کی دلیلیں آخر میں ذکر کرتے ہیں تاکہ یہ پہلے مذہب والوں کی دلیلوں کے لیے جواب بھی بن جائے، یہ اس مذہب کی دلیل بھی بن جائے اور پچھلے مذہب والوں کی دلیلوں کا جواب بھی بن جائے۔ تو یہاں کس کی دلیل کو مؤخر کیا؟ امام صاحب کی، وہی امام صاحب کی، معلوم ہو وہ راجح ہے۔ وہی چلیے بس، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔